الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، میرا آج کا موضوع دعوت اسلام کی ابتدا اور اس کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات، مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم اور اسلام کی دو اہم شخصیات کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ ورقہ بن نوفل کی تصدیق کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے خدا کا رسول ہونے پر ایمان لے آئیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی ذاتی خوبیوں پر پہلے ہی ایمان لا چکی تھیں، اب وہ تائب ہو کر مسلمان بن گئیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید، اپنے محب خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کے نزول کی خوشخبری سنائی۔ وہ سنتے ہی ایمان لے آئے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی کیفیات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لمحہ بھر کے لیے شک کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ اب خدا کا فرشتہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہو کر انہیں خدا کا کلام پہنچانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے سے خدا کا کلام سنتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ یہ کلام فرشتے کے غائب ہو جانے کے بعد انہیں ازبر یاد ہو جاتا تھا۔ آپ اس کو اپنی رسالت پر ایمان لانے والوں کو حفظ کرا دیتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیرووں میں سے خدا کا کلام قلم بند کرنے کے لیے کاتب مقرر کر دیے۔ خدا کے اس کلام کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، قرآن یعنی پڑھنے کی چیز کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں دین اسلام کی دعوت پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ خاموشی سے منتخب اشخاص کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کی اطلاع دی جاتی تھی اور انہیں قرآن یعنی خدا کے کلام کی نازل شدہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لوگوں میں ایک ممتاز درجہ رکھتے تھے اور مکہ کے پنچایتی نظام میں خون کے دعووں کا فیصلہ کرنے کی خدمت پر مامور تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند بھی تھے۔ جب اسلام لائے تو 40,000 درہم سرمایہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت صائب الرائے، متعین طبع اور پختہ کردار کے آدمی تھے، اس لیے مکہ کے لوگ انہیں بہت عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ان کا اسلام لانا دعوت اسلام کی تقویت کا باعث ثابت ہوا۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ اکرام سابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہوئے۔ دعوت اسلام کا کام کچھ مدت اس خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ نماز ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں چھپ کر نماز پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر نماز پڑھتے دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا۔ ابو طالب نے کہا، میں اسے اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں اس کی اجازت ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کوئی شخص اس مسلک کے اختیار کرنے میں تمہارا مزاحم نہ ہو۔ آہستہ آہستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک یہی کیفیت جاری رہی۔ اب انہیں خدا کی طرف سے اپنے اقربا کو غضب الہی سے ڈرانے اور کھلم کھلا دین حق کی تبلیغ کرنے کا حکم مل گیا۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یا معشر القریش کا نعرہ بلند کیا۔
قریش کا دستور تھا کہ ان کے فریادی جنہیں ساری قوم سے کچھ کہنا ہوتا تھا اس پہاڑ پر چڑھ کر پکارتے تھے۔ حسب دستور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سن کر لوگ صفا کے دامن میں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے کوئی لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا اور سنا ہے، کیوں نہ مانیں گے؟ یہ جواب پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم خدائے وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ غیر متوقع بات سن کر قریش مکہ سخت برہم ہوئے اور پیغمبر خدا پر آوازیں کستے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خاندان بنو ہاشم کے تمام ارکان کو دعوت ضیافت پر بلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بار گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس دعوت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن سب چپ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، گو میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں خاندان میں سب سے زیادہ نو عمر ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ بعثت کے چوتھے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیرووں کو لے کر، جن کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے تاکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے واحد و بے شریک ہونے کا اعلان کریں۔ حرم میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ متبعین نے بلند آواز سے اس اعلان کی تصدیق کی اور پکار اٹھے کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ گھر میں تھے، ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ اس ہنگامے کے بعد مشرکین مکہ کے اثر و اقتدار والے لوگ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے زبردست خطرہ محسوس کرنے لگے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کے انسداد کی تدبیریں سوچنے لگے۔ باہمی مشاورت کے بعد قریش کے چند سرکردہ اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا لوگوں کو ان کے آبائی دین سے منحرف کر رہا ہے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ ہر شخص اپنا مسلک اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا الگ مسلک اختیار کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے کام سے تعرض نہ کرنا چاہیے۔ یہ سفارت واپس ہو گئی تو مکہ کے چیدہ اشخاص، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ سب شریک تھے، وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں احمق قرار دیتا ہے، یہ باتیں ہمیں سخت ناگوار ہیں، اس لیے تم اسے اس کام سے باز رکھو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تم اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دو، ہم خود نبٹ لیں گے۔
ابو طالب نے اس وفد کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے سفارت کو دے چکے تھے۔ رؤسائے قریش اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنو ہاشم ضرور انتقام لینے پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ وفد کے لوٹنے کے بعد ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور رؤسائے قریش کی سفارت کا حال بیان کر کے کہا، بیٹا میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اسے اٹھا بھی نہ سکوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے یہ الفاظ سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ آپ نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے اس فرض کی بجا آوری سے باز نہ آؤں گا۔ خدا اس کام کو پورا کر کے رہے گا یا میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بھتیجے کا یہ عزم بلند دیکھ کر ابو طالب بھی جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا کام کیے جا، کوئی شخص تیرا بال تک بیکا نہ کر پائے گا۔ ابو طالب سے یہ جواب پانے اور بنو ہاشم کی آنکھیں دیکھنے کے بعد رؤسائے قریش نے ایک شخص عتبہ بن ربیعہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد اس تحریک کو اٹھانے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم مکے کا رئیس بننا چاہتے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو تم اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں اتفاق رائے سے اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر تم کسی بڑے گھرانے میں شادی کرانے کے خواہش مند ہو تو جہاں تم انگلی رکھو وہیں اس کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ اگر تم دولت کے انبار چاہتے ہو تو ہم ابھی فراہم کیے دیتے ہیں۔ عتبہ کی یہ باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کچھ جواب نہ دیا، لیکن قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ عتبہ نے واپس جا کر رؤسائے قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام سناتے ہیں وہ شاعری نہیں کچھ اور ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کے کام سے تعرض نہ کریں۔ اگر وہ سچے ہیں تو ان کی کامیابی میں سارے عرب کی عزت ہے، اگر وہ حق پر نہیں تو عرب انہیں خود فنا کر دے گا۔ رؤسائے قریش کو عتبہ کا یہ مشورہ پسند نہ آیا اور وہ دین اسلام کو محو کرنے کی اور تدبیریں سوچنے لگے۔ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا پروپیگنڈا چندہ بارآور ثابت نہیں ہوتا تو وہ پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی کے در پہ ہونے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بکھیر دیتے تھے، نماز پڑھتے وقت ان کے جسم پر نجاست ڈال دیتے تھے، گالیاں دیتے، آوازیں کستے تھے۔ ایک شخص عقبہ بن معیط نامی نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبکہ وہ حرم کعبہ میں سر بسجود تھے اونٹ کی اوجھ ڈال دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے۔ داعی حق کی اس ایذا رسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب اور ان کی چچی یعنی ابو لہب کی بیوی سب سے پیش تھے۔ ان دونوں کی اس ایذا رسانی کا صلہ یہ ملا کہ قرآن پاک کی ایک سورت ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی جس میں ان کے انجام بد کی پیشگوئی کی گئی۔ مشرکین مکہ کی ان سرگرمیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ اب انہوں نے پیغمبر کو اذیتیں دینے کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایذاؤں سے تنگ آ کر خود ہی دعوت اسلام سے کنارہ کش ہو جائیں گے، لیکن ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے پیغام چلا آ رہا تھا کہ کمر ہمت باندھ کر تبلیغ حق کا فرض ادا کیے جاؤ اور مخالفین کی پرواہ نہ کرو۔ مکہ کے بت پرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر تنگ کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے ان لوگوں کو ایذائیں پہنچانے پر کمر ہمت باندھی جو اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر مسلمان ہو چکے تھے، تاکہ یہ لوگ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی تحریک ناکام رہ جائے۔
انہوں نے پہلے غلام پیشہ اور بے کس مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنے کی مہم شروع کی۔ انہیں اپنے غلاموں اور اپنی کنیزوں پر پورا حق حاصل تھا، اس لیے جن غلاموں اور کنیزوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ ان کے آقا انہیں شدید بدنی سزائیں دیتے تھے، تعزیانے لگاتے، انہیں عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتیوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لوہے کو سرخ کر کے ان کے بدن کو داغتے، انہیں پانی میں غوطہ دیتے، غرض ہر طریق سے انہیں ایذا دے کر اس بات پر مجبور کرتے کہ وہ خدا کے ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے اقرار و اعلان سے توبہ کر لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیوں کو محض غلامی کی حالت میں اسلام قبول کر لینے کی بنا پر ان امتحانوں میں سے گزرنا پڑا۔ ان لوگوں میں سے اکثر کی جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچائی کہ انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ خدا کی راہ میں ایسی ایذائیں جھیلنے والوں کی ایک فہرست وہ بھی تھی جس میں قریش کے لوگ شامل تھے، جن کے رشتہ دار بزرگ انہیں اسلام لانے کی پاداش میں سخت سزائیں دیتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر زد و کوب کیا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں چڑھایا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچیرے بھائی عمر نے رسیوں سے باندھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے یہ تمام سختیاں صبر و تحمل کے ساتھ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ ان میں سے کسی کے پایہ استقلال میں جنبش نہ آئی۔ مکہ میں مشرکوں کی ایذا رسانیوں کے باعث جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ہدایت کی کہ جو لوگ چاہیں مکہ کو خیر باد کہہ کر حبشہ کے ملک میں چلے جائیں، جس کا بادشاہ اسہمہ نامی ایک عیسائی تھا۔ عرب لوگ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ حبشہ کا یہ شاہی خاندان حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی نسل سے تھا، جو کوئی 800-900 سال قبل مسیح کے وقت سے اس ملک پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پہلے 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ قریش کے آدمی بندرگاہ تک ان کے تعاقب میں آئے، لیکن یہ لوگ جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ اس قافلے کے بعد اور مسلمان بھی اکا دکا کر کے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جاتے رہے۔ چند ماہ میں ان کی تعداد 83 تک پہنچ گئی۔ مسلمان حبشہ میں امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مکہ کے مشرک تاجر بھی حبشہ کے ساتھ آمد و رفت رکھتے تھے، انہیں مسلمانوں کا یوں چین سے بیٹھنا گوارا نہ ہوا۔ مشرکین مکہ نے نجاشی کی خدمت میں وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ نجاشی کو مسلمانوں کی طرف سے بدظن کرنے کی کوشش کی جائے۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص اس کام پر مامور ہوئے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر بادشاہ کے درباریوں کو سوغاتیں دیں، پادریوں سے ساز باز کی اور بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر گزارش کی کہ ہمارے شہر کے کچھ مجرم آپ کے ہاں پناہ گزی ہیں۔ وہ ایک نئے مذہب کے پیرو ہیں جو بت پرستی اور عیسائیت دونوں کو باطل قرار دیتا ہے۔ مکہ کے سردار آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے بھرے دربار میں تقریر کی اور بتایا کہ ہم بلا شبہ اپنے میں سے ایک صادق، دیانتدار
اور شریف النفس شخص کی تلقین سے جو خدا کا پیغمبر ہے دین اسلام قبول کر چکے ہیں اور بتوں کی پرستش سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ محض ایسا کرنے پر ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں اور ہمیں پھر گمراہ کرنے کے لیے ہم پر جبر کرنا چاہتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی آیتیں سنی، اس کے قلب پر رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہونے لگیں جب اسے سورہ مریم کی وہ آیات سنائی گئیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، زندگی، پیغمبر اور ان کے روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونے کا بیان آیا ہے، تو نجاشی نے کہا کہ قرآن فی الواقع خدا کا کلام ہے۔ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تن کا زیادہ درجہ نہ رکھتے تھے جو قرآن کی ان آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نجاشی نے رؤسائے قریش کی سفارت کی درخواست نامنظور کر دی۔ مسلمان مہاجر امن اور چین سے حبشہ میں رہنے سہنے لگے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا 6واں سال تھا کہ قبیلہ قریش کے 2 بہادر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں ہم عمر اور رضائی بھائی ہونے کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ دن بھر شہر کے باہر جا کر شکار و تفریح میں مصروف رہتے، شام کے وقت واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور صحن حرم کی مجلسوں میں بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل پیغمبر خدا سے سخت اور بیہودہ گستاخی پر اتر آیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس کنیز نے سارا حال کہہ سنایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں ہاشمی غیرت کے خون نے جوش مارا۔ اسی وقت ابو جہل کی طرف گئے اور اسے اس گستاخی پر جو اس نے شان رسالت میں کی تھی ڈانٹا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ آبائی دین یعنی بت پرستی کو دفعتاً کس طرح چھوڑ دوں۔ آخر شبانہ روز کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دین حق پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے سخت دشمن تھے اور ان بے بس مسلمانوں پر جن پر ان کا قابو چلتا تھا بے طرح تشدد کیا کرتے تھے۔ ان کے بعض نزدیکی عزیز جن میں ان کی بہن اور بہنوئی بھی شامل تھے مسلمان ہو چکے تھے اور گھر کی ایک کنیز بھی توحید کا کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیز کو جس کا نام لبینہ تھا بری طرح زد و کوب کرتے تھے، لیکن وہ دین اسلام سے منحرف نہ ہوتی تھی۔ لونڈی کی اس مستقل مزاجی سے برہم ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تلوار کمر سے لٹکائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مہم پر جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ نعیم نے کہا، حضرت پہلے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ مشرک بھائی کو جو سخت مزاج بھی تھا اور اپنی طرف آتے دیکھ کر بہن نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے الجھ پڑے۔
بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں تو انہیں بھی 2-4 رسید کر دیں۔ اس پر بہن نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ عمر جو جی میں آئے کر لو، لیکن اب ہم دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زخمی بہن کو اس حال میں دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کسی قدر نرم ہو گئی۔ کہا، جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ دیے۔ یہ سورہ حدید کی آیتیں تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کے قریب واقع تھا پناہ گزیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔